मेरी भाभी से हर रोज एक औरत मिलने आती थी। वो बुर्का पहन कर आती और मेरी भाभी उसे लेकर कमरे में चली जाती और अंदर से दरवाज़ा भी बंद कर लेती। मैं हैरान थी कि ये औरत कौन है और कमरे में क्या करती है। एक दिन मैं पहले ही कमरे में छुपकर बैठ गई और इंतज़ार करने लगी। मेरे भाई के चले जाने के बाद वो औरत आई और सीधी भाभी के कमरे में चली गई। उसने जैसे ही बुर्का उतारा तो उसे देखकर मेरे पांव तले से जमीन ही निकल गई, क्योंकि उसका तो 6 फुट लंबा था। प्यारे दोस्तों, आप दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक पूरा सुनिए। मेरी उम्र इस वक्त 11 साल थी जब हमारी अम्मी इस दुनिया से चली गई। मैं और मेरा बड़ा भाई इस बड़ी दुनिया में अकेले रह गए। मैं कोशिश करती कि मेरा भाई खुश रहे, लेकिन वो गुमसुम रहने लगा। ये बात मुझे बहुत तकलीफ देती थी। वक्त तेजी से गुजरता गया। मुझे अपने भाई के लिए एक प्यारी सी दुल्हन ढूंढना थी। मुझे इस बात की जरूरत थी कि भाई की शादी हो जाए तो उसकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां लौट आएंगी। इसलिए मैंने अपने रिश्तेदारों में लड़की देखना शुरू कर दी। कहीं भी कोई शादी या कोई और तकरीब होती, मेरी नज़र हमेशा लड़कियों पे टिक जाती, लेकिन कोई कामयाबी हासिल ना हुई। 1 साल मजीद गुजर गया। आखिर एक रिश्तेदार खातून की मदद से एक लड़की पसंद कर ली और यूं मैं अपने भाई के लिए एक प्यारी सी भाभी लाने में कामयाब हो गई। वो बहुत ही प्यारी थी। उसका नाम शुमाइला था। वो भी मेरा बहुत ख्याल रखती थी। इस तरह भाभी की जिंदगी में भी खुशियां लौट आईं। 1 साल बीत गया। मुझे दूसरे शहर पढ़ने के लिए जाना पड़ा। भाभी और भाई से दूर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन भाई के इसरार पर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एडमिशन हो गया और वहां शिफ्ट हो गई। मेरे भाई की शादी को 1 साल से ज्यादा का अरसा बीत गया, लेकिन अभी तक मेरी भाभी की गोद खाली थी। 1 माह के बाद मैं घर आई तो भाभी से कहा, भाभी मुझे एक प्यारा सा आपके जैसा बेबी चाहिए। मेरी बात सुनकर मेरी भाभी मुस्कुरा दी, लेकिन कोई जवाब न दिया। रात को भाई से भी मुलाकात हुई तो वो मेरी शादी के लिए फिक्रमंद था, लेकिन मैंने कह दिया कि मैं पहले तालीम मुकम्मल करूंगी, फिर शादी का सोचूंगी। दूसरे दिन मैं और भाभी घर में अकेली थी कि एक औरत आई। मेरी भाभी ने बताया कि उनके इलाके की मशहूर दाई है। वो औरत बुर्का पहने हुई थी। घर में उस वक्त कोई मर्द भी मौजूद नहीं था, फिर भी उसने बुर्का ना उतारा। मैंने ज्यादा तवज्जो न दी और अपने कमरे में चली गई और सोचा शायद भाभी उससे कोई मशवरा करना चाहती होगी, क्योंकि अभी तक बेबी नहीं हुआ था। मैं दिल में सोचने लगी कि मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है। अगर भाई और भाभी किसी अच्छी लेडी डॉक्टर से मशवरा कर लेते तो ज्यादा अच्छा होता। सारा दिन वो दाई कमरे में रही और कभी कभी भाभी की सिसकारों की आवाज भी आती, लेकिन मुझे बड़ी शर्म महसूस होती। शाम में जब भाई आया तो मुझे बस स्टॉप तक छोड़ने आया। वो कुछ परेशान सा दिखाई देता था। आखिर मैंने पूछ ही लिया, लेकिन भाई टाल गया और यूं मैं एक बार फिर हॉस्टल आ गई। कभी कभार भाभी से फोन पर बात होती तो वो फौरन किसी मसरूफियत का बहाना बनाकर कॉल काट देती। हालांकि घर में ऐसी कोई मसरूफियत भी नहीं थी। मिड के एग्जाम्स के बाद 1 हफ्ते के लिए घर आई तो सूरत हाल बहुत हद तक बदल चुकी थी। ना भाभी सीधे मुंह बात कर रही थी और ना ही भाई। उनका रवैया बिल्कुल बदल चुका था। अब तो भाभी बात बात पर नाराज हो जाती और भाई भी वापस आकर अपने कमरे में चले जाते। मुझे बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन कोई बता भी नहीं रहा था। अगले दिन जब भाई बैंक चले गए तो मैं नाश्ते की टेबल पर बैठी थी। वही औरत आई जो पहले भी भाभी से मिलने आया करती थी, लेकिन अजीब बात थी, वो बात भी नहीं करती थी। मुझे देखकर वो रुक गई और भाभी को देखने लगी, जो नहाकर कमरे से निकल रही थी। मैं अपने कमरे में चली गई
اور بھابی اس عورت کو لے کر کمرے میں چلی گئی۔ میں بھائی اور بھابی کے رویے سے کافی پریشان تھی، اور اس عورت کا کیا چکر تھا یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اچانک میری چھٹی حس نے مجھے خبردار کیا کہ کوئی گڑبڑ تو ضرور ہے اور مجھ سے کچھ چھپایا تو جا رہا ہے۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکلی اور دیکھا تو بھابی کا کمرے کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ میں جب دروازے کے پاس سے گزری تو ایک عجیب بات ہوئی۔ کمرے سے بھابی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں بہت فکر مند ہوئی کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ دروازے پر دستک دی لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ آخر میں اپنے کمرے میں لوٹ آئی۔ کچھ دیر بعد وہ عورت تیزی سے کمرے سے باہر نکلی اور واپس کو چلی گئی۔ اب تو معاملہ کافی سنگین ہو چکا تھا اور اس راز تک پہنچنا ضروری ہو گیا تھا۔ اس لیے میں نے ایک پلان بنا لیا۔ اس پلان پر عمل کرنے کے لیے اگلے دن جب بھابی نہا رہی تھی میں اس کے کمرے میں چھپ کر بیٹھ گئی کہ آج دیکھوں تو صحیح کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ وہ عورت مقررہ وقت پر ہمارے گھر آئی۔ بھائی گھر پر نہیں تھے۔ مجھے ایک بات کی فکر ہو رہی تھی کہ اگر کوئی پرابلم ہو گئی تو میں کیسے سامنا کروں گی، لیکن دل کو تسلی دی اور کمرے میں چھپی رہی۔ وہ عورت کمرے میں داخل ہوئی۔ بھابی نہا کر باہر آ چکی تھی۔ کچھ دیر دونوں نے کوئی بات نہیں کی، پھر اچانک وہ ہوا جسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اس عورت نے برقع اتارا تو اندر سے ایک 6 فٹ لمبا تڑنگا نوجوان نکلا۔ اب ساری بات سمجھ میں آ رہی تھی۔ اس کے بعد کافی دیر دونوں باتیں کرتے رہے۔ وہ لڑکا بھابی کا بوائے فرینڈ رہ چکا تھا، لیکن شادی نہ ہو سکی تو دونوں نے ناجائز تعلقات استوال کر لیے، اور اس طرح وہ لڑکا برقع پہن کر ہر روز بھابی سے ملنے آنے لگا۔ اب مجھے بہت غصہ آ رہا تھا کہ ابھی سامنے آ کر بھابی کو رنگے ہاتھوں پکڑ لوں، لیکن بھائی گھر پر نہیں تھے، اس لیے میرے لیے کوئی بھی پرابلم بن سکتی تھی۔ لیکن کچھ دیر بعد میری بھابی نے خود کو بے لباس کر دیا، یہاں تک کہ مکمل برہنہ ہو گئی۔ یہ منظر دیکھ کر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ میرا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میں ابھی بے ہوش ہو کر گر پڑوں گی۔ میں نے خود کو بڑی مشکل سے کنٹرول کیا ہوا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے کمرے کی لائٹ آف ہو گئی اور پھر وہی بھابی کی سسکاریوں اور رونے کی آوازیں آنے لگی۔ 1 گھنٹے کے بعد کمرے کی لائٹ آن ہوئی تو بھابی کمرے میں اکیلی تھی۔ شاید وہ مرد جا چکا تھا۔ بھابی ابھی تک بیڈ پر دراز تھی اور لباس پہن چکی تھی۔ اب وقت تھا کہ میں ان کے سامنے آ جاتی اور ان کا سارا کیا چٹھا کھول کر ان کے سامنے رکھ دیتی۔ میں کپڑوں والی الماری میں تھی۔ میرا جسم پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ میں جیسے بھابی کے سامنے آئی تو اس کے اوسان خطا ہو گئے کہ تم کمرے میں کیسے آ گئی؟ دروازہ ابھی تک لاک تھا۔ میں آگے بڑھی اور بولی، بس بھابی آپ کا خیل ختم ہوا۔ میں نے آج اپنی آنکھوں سے اس برقع پوش مرد کو دیکھا ہے جو بہت دنوں سے آپ سے عورت بن کر مل رہا تھا۔ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی۔ میں سمجھی وہ مرد واپس جا چکا ہے، لیکن وہ واش روم میں تھا۔ میں اس سے بے خبر بھابی سے باتیں کیے جا رہی تھی کہ اچانک اس نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا۔ مجھ پر ایک آفت ٹوٹ پڑی۔ میں چلانا چاہتی تھی مگر اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میری بھابی نے اس مرد سے کہا، ظفر اس کو مت چھوڑنا، نہیں تو یہ میرے راز کھول دے گی۔ اس کو ایسا مزہ چکھاؤ کہ ساری زندگی یاد رکھے اور کسی کو منہ دکھانے کے لائق بھی نہ رہے۔ یہ کہہ کر بھابی کمرے سے باہر چلی گئی اور وہ درندہ مجھے اٹھا کر بیڈ پر لے گیا۔ میں بہت گھبرا گئی کہ یہ سب کیا ہو گیا۔ میرے بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اس مرد کی بہت منت سماجت کی، لیکن وہ مجھے چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوا۔ کچھ ہی دیر میں میری عزت لٹنے والی تھی
مجھے اپنے بچاؤ کے لیے فوراً کچھ کرنا تھا۔ آخر میں نے خود کو نارمل کیا اور اپنا جسم ڈھیلا چھوڑ دیا۔ وہ مرد سمجھا کہ میں اب مزاحمت نہیں کروں گی۔ میں نے اسے ایسا محسوس کرایا جیسے میں اپنی رضامندی کا اظہار کر چکی ہوں۔ میں خاموش ہو گئی۔ وہ اپنے کپڑے اتارنے لگا۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ مجھ سے غافل ہوا۔ مجھے یاد آیا کہ بابی اپنے کمرے میں بیڈ کے دراز میں ایک لوڈڈ پستول رکھا کرتا تھا۔ اگر وہ اس وقت دراز میں ہوتا تو میں اپنے بچاؤ کے لیے بہت کچھ کر سکتی تھی۔ میں نے برق رفتاری سے دراز کھولی تو وہاں پستول موجود تھا۔ میں نے فوراً پستول اٹھا کر پن ہٹائی اور اس مرد کا نشانہ لیا اور بولی، خبردار، اگر تم نے میرے ساتھ کچھ کیا تو گولی مار دوں گی۔ وہ سمجھا کہ میں ایک کمزور لڑکی ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ میری طرف بڑھا اور پستول پر جھپٹا، لیکن میرے پاس اب کوئی آپشن نہیں تھا۔ میں نے ٹریگر دبا دیا۔ گولی اس کے بازو کو چھیدتے ہوئے گزر گئی۔ وہ نیچے گرا اور درد سے کراہنے لگا، پھر اٹھا اور میری طرف لپکا۔ میں نے 2 دفعہ ٹریگر دبایا، لیکن اس دفعہ چلائی گئی پہلی گولی اس کے بیجے میں گھس گئی اور دوسری گولی کمرے میں داخل ہوتی میری بابی کے سینے میں دل کے مقام پر پیوست ہو گئی، جو اس مرد کی کراہنے کی آواز سن کر کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ میرے سامنے اس وقت 2 لاشیں پڑی تھیں۔ پستول میرے ہاتھ سے گر گیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو ہسپتال میں تھی اور میرا بھائی اور 2 پولیس والے بھی موجود تھے۔ ایک پولیس والے نے پوچھا، جی بیٹا، اب کچھ بہتر محسوس کر رہی ہیں تو بتا سکتی ہیں وہ مفرور قاتل آپ کے گھر میں کیسے آیا اور آپ کی بابی کیسے قتل ہوئی اور وہ مفرور کیسے مرا؟ میرے پاس ایک کہانی بن گئی۔ میں نے اصل بات چھپا دی اور اسے چور قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس نے میری بابی کو قتل کر ڈالا، لیکن مجھے موقع مل گیا اور گھر میں موجود بائک کے پستول سے میں نے اس کو ہلاک کر دیا۔ عدالت نے مجھے 2 سال کی سزا سنائی اور یوں میں جیل چلی گئی، مگر ایک بھیانک کھیل اپنے انجام کو پہنچا۔